وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، جمعہ کی ایک الگ فضیلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن کی ایک الگ فضیلت ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی گھڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ، یعنی برکتوں کا، رحمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر حال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ تھے، دوست تھے، احباب تھے، پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھا کرتے تھے، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک موقع عطا فرمایا ہے، مزید رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کا موقع، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی خیر و برکات کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، جس کی عظمتوں کا اور برکتوں کا، رحمتوں کا کیا کہنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبیوں میں سب سے مقدس نبی، وہ قرآن کریم بھی اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کے اندر کیا ہے، قدر اس مہینے کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور اسی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان سے متعلق بہت اہم حکم کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو بہت پیارے انداز میں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کو بنایا ہے، پوری دنیا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے انداز میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ جب آدمی کے پاس میں تھوڑی بہت دنیا آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، مال اور دولت اور ثروت آتی ہے،
تو آدمی بولتا نہیں ہے بلکہ اس کا عہدہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مال بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کیپیسٹی بولنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے مالک ہیں، اور اللہ کے خزانے میں اتنی چیزیں ہیں۔ روایتوں میں اندر ایک بات لکھی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو آخری امتی آنے والا ہے، سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے اور تمام لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تم مانگو جو مانگنا ہے، آج تمہارے خواہش کے مطابق تمام چیزیں تمہیں دے دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو کہنے کے مطابق، ان کی تمام خواہشوں کے مطابق تمام چیزیں عطا بھی کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے جیب میں تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، بینک میں تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو انسان آنے والا ہے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ آئے تمام لوگوں کو اللہ من چاہیے تمام چیزیں دے رہے ہیں۔ کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، تمام چیزیں دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اتنے خزانے کا مالک چاہتا تو وہ کیا ہے، ہمیں آرڈر کے طور پر حکم دے سکتا تھا، ہمارا نام لے کر ہمیں حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے پاس میں سب سے قیمتی چیز ہے، جسے ایمان کہتے ہیں، اس ایمان کی نسبت سے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والوں، اے میرے پیارے ایمان والو، میرے اوپر بھروسہ رکھنے والوں، میری بات کو ماننے والوں، میرے حکموں پر چلنے والوں، بہت سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے بزرگان دین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اس لفظ کے اندر بہت پیار بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کیا ہے، استعمال کیا۔ اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا تورات کے اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نام سے تذکرہ کیا۔ کتنے مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا نام لے کر اللہ نے ان کو مخاطب کیا تو انہوں نے فرط مسرت میں خوشی سے کہنے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کریں خوشی میں؟ اللہ ہمارا نام لے کر پکار رہا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے انداز میں، محبت بھری انداز میں خطاب فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے ایسی ہی محبت کریں، ایسا ہی پیار کریں جیسے وہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اس لفظ کا میرا عزیز دوست اور بزرگ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کتنا پیارا لفظ ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، کیا فرما رہے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ صیام کہتے ہیں عربی میں ایک متعین وقت میں کچھ چیزوں سے رکنا، یعنی کھانے پینے سے، خواہشات نفسانی سے، جماع وغیرہ سے رکنے کو صیام کہتے ہیں۔ اسی کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ صبح سحری سے لے کر افطار تک کھانے پینے سے رکنا، خواہشات نفسانی سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کیا کیا گیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے۔ صیام کتب علیکم الصیام۔ اور روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رتی برابر اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی فائدہ ہے وہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہیں، خود ہمارے اخروی فوائد بھی بہت سارے ہیں اس میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، ہر ایک حکم کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ حدیث سنے ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اور حمد بیان کرنے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ نے الگ سے فرشتے کے مقرر کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہر وقت وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے وہ اللہ لائق ہے، اس لیے اللہ کی تعریف بار بار بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے وہ لائق ہے، اس لیے ہم تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ امت مسلمہ پر جو فرض کیا ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہے، اور روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھا ہے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل 1 مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فرض فرمائے ہیں۔ یہ روزے جو فرض ہوئے ہیں 2 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے بعد 2 سال کے بعد میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ 2 سال کے بعد میں 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ فرض تھا۔ وہ کون سا روزہ فرض تھا؟ یوم عاشورے کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کی فرضیت، روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اس وقت میں اس روزوں کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ داداؤں کے اس کو دیکھ کر، دین کو دیکھ کر، تورات اور زبور کے اندر جن روزوں کی کیا ہے فضیلت بیان کی گئی تھی، وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ہر نبی کی امت میں کسی نہ کسی طریقے سے روزے فرض تھے۔ آگے اسی لیے اللہ نے بتایا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تاکہ ہم کو یہ حکم بوجھ نہ لگنے لگے، تاکہ ہم کو یہ حکم بوجھ نہ لگے، اس لیے آگے اللہ نے بتایا یہ صرف تمہارے اوپر کیا ہے، بوجھ کو تھوپا نہیں گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر بھی یہ حکم دیا گیا تھا، تو اب انسان کے لیے، ہمارے لیے آسان ہو گیا اس پر عمل کرنا۔ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن وہ کیا ہے، 1 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، وہ الگ الگ طریقے سے۔ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ کرتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، مسلسل سال میں 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے یہ تھا اس امت کے لیے کہ برس کے 11 مہینے روزے رکھتے، 1 مہینہ صرف کیا کرتے، افطار کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، کتنا آسانی فرمائی اس امت کے لیے کہ 11 مہینے افطار کے رکھے، 1 مہینہ صرف پابندی کے لگائے گا، اور صرف 1 مہینہ، اور وہ بھی 1 مہینہ اگر جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برس کے 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب دیں گے اسے۔ کون ہے ایسا آدمی جو 1 مہینہ کیا کرے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن سب کو کیا ہے 12 مہینے کا ثواب دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے جتنا محبت اور پیار کرتے ہیں، کسی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیار اور محبت نہیں جتایا۔ یہ آخری نبی کی لاڈلی امت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی جو دے رہے ہیں
پیارے انداز میں دے رہے ہیں اور ان کو بوجھ معلوم نہ ہو، اس لیے آگے پہلی امتوں کا بھی تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے بندے بوجھ نہ سمجھ لیں کہ صرف اسی امت کو یہ حکم دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ دیا اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر کچھ اندرونی صفتیں پیدا ہو جائے، ملکوتی صفات تمہارے اندر آ جائے، اس لیے روزے کو دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جو دیا ہے اس روزے کے ذریعے سے غم خواری پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، ناقدری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب لے لو، آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، 11 مہینے تو ہم کھا رہے تھے پی رہے تھے لیکن اس کا احساس نہیں تھا، چاول بچ بھی جاتا تو اٹھا کر گٹر میں ڈال دیتے، پانی بے تحاشا ہم خرچ کرتے، اسراف زیادہ کرتے، حد سے بھی زیادہ پانی بہاتے، لیکن ابھی روزہ رکھنے کے بعد میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کی کیا قیمت ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن ہم بے درے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کچھ نعمتوں کو عام فرما دیا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ عام ہو چکی ہے، اور عام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد میں ان عام چیزوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ ہاں، پانی کو کتنا استعمال کیا، کتنی ضرورت تھی اتنا کیا اور حد سے زیادہ کیا ہے، غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے تو ان لوگوں کے اوپر کیا حال گزرتا ہوگا برس کے 12 مہینے، صرف ہم ایک مہینہ صرف کیا کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی کیا ہے 24 گھنٹے میں 12-13 گھنٹے ہوتا کیا کر رہے ہیں، پانی سے پابندی لگی ہے۔ بعض ملکوں کے اندر پانی میسر نہیں ہوتا ہے پینے کے لیے، صبح سے شام تک بہت کم مقدار میں پانی ملتا ہے، اسی پانی کو شام تک استعمال کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ہم لوگوں کو پانی کی بہت ساری فراوانی عطا فرمائی، تو یہ غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ کھانا پیٹ بھر کر 3-3 4-4 ٹائم کھاتے تھے، لیکن ابھی احساس ہو رہا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک سے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی کام نہیں کر سکتا، بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا جب بھوک لگتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر عذر مانے ہو جاتا ہے جب بھوک لگتی ہے، اس کا احساس ہو رہا ہے۔ بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر ایک وقت 2 وقت 3 وقت نہیں بلکہ ہفتے بھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہندوستان کے اندر آج بھی کچھ ایسے آدیواسی لوگ ہیں جو پتے چبا کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھر کر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے روزے کو اسی لیے فرض فرمایا ہے تاکہ ایک مہینہ بندہ میرے نعمتوں کا احساس کرے، دیکھے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اس کے اندر احساس پیدا ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غم کو بانٹا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، غم کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر روزہ رکھنے پر۔ اور دوسری چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ دوسری جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ صبر پیدا ہوتا ہے، صبر۔ اور صبر یہ بہت بڑی چیز ہے، اور صبر کن لوگوں کو ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک پانی نہیں پیتا، صبر کرتا ہے۔ صبح سے شام تک بیوی سے ملاقات نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ صبح سے شام تک نفس کے خلاف چلتا ہے، صبر کرتا ہے۔
صبح سے شام تک کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہے، افطاری کی تیاری میں اسے سامنے کاٹ بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے کھاتا نہیں ہے کیونکہ صبر کر رہا ہے۔ یہ مادہ پیدا ہو، صبر کا مادہ اس کے اندر آ گیا ہے روزہ رکھنے کے۔ ملکوتی صفات پیدا ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر جو صفتیں ہیں وہ صفتیں تمہارے اندر پیدا ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے۔ وہ کیسے؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے جو کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی زندگی بسر کرتی ہے۔ ان کا کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن روزے کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر، اپنے بندوں کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو، فرشتوں کے صفات پیدا ہو جائے۔ وہ کچھ دیر کھانے پینے سے رک رہا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک نور پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ وہ نور انسانوں کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ گناہ کے کام جب سامنے آتے ہیں، کیونکہ شیطان کو تو پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور بہت رحیمی ہے ہم پر۔ اگر شیطان ہوتا تو کسی کو ایک روزہ رکھنے کے لیے نہیں دیتا تھا، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نفس ہے ہمارے اندر، وہ برس کے 11 مہینے شیطان سے اختلاط کر کے دوستی کیا ہوا ہے۔ شیطان جا رہا ہے تو اسے یہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد میں واپس آنے والا ہوں، 1 مہینہ تو اپنے آپ کو سنبھالنا اور ان کو نیکی کے کام کرنے سے روکے رکھنا۔ نفس کا کیا اختلاط ہو گیا، تو اس لیے نفس آج ہمیں کیا گناہوں پر ابھار رہا ہے۔ روزہ رہنے کے باوجود بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم گانے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود زبان سے گناہ ہو رہا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو رہا ہے، پیروں سے گناہ ہو رہا ہے، ہر ایک عضو سے گناہ ہو رہا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بجز بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنی صحت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سمارٹ بنانے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا روزہ شمار کیا جائے گا؟ نہیں میرا عزیز دوست اور بزرگوں، روزے کے لیے نیت شرط ہے، روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تب اس نے یہ نیت کیا کہ آج صبح سے لے کر شام تک کا میرے اللہ کے لیے روزہ ہے، تو اب وہ روزہ شمار ہوگا۔ ایک آدمی ہے اپنے آپ کی صحت بنانے کے لیے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آج یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نیت ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں نیت پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں عربی بھی نہیں آتا ہے، کنڑ بھی نہیں آتا ہے، انگلش بھی نہیں آتا ہے، دوسرے زبانوں میں کوئی بولتا بھی ہے تو ہماری زبان پلٹتی نہیں ہے، تو ہماری نیت کیسے ہوگی؟ دین بہت آسان ہے، دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت جو قرار دی ہے وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ صبح سحری کے لیے آدمی کیوں اٹھتا ہے؟ کیا نیت ہوتی ہے، کیا ارادہ ہوتا ہے کہ آج اللہ کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے، بس یہ نیت کافی ہے۔ عربی زبان میں نویت ان اصوم غدا للہ، اور اسی طریقے سے یہ جو دعائیں ہیں حدیث کے اندر، یہ دعائیں پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آدمی کا روزہ ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر ارادہ ہو گیا کہ میرا آج روزہ ہے، بس روزہ کافی ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت نہیں آتی ہے، دوسروں کے پاس میں جا کر نیت پڑھواتے ہیں۔ دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ نیت اسی کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، دل کا جو ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کے ساتھ میں آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ شمار ہوگا۔ اگر دل کے اندر بھی ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی کھا پی کر میری صحت بنانا مقصود ہے، تو اسے روزے کی کیا ہے ثواب نہیں ملے گا، اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔
اس کی وجہ سے ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اور سب سے بڑا جو مقصد ہے روزہ رکھنے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ پہلی امتوں کو روزہ کیوں فرض کیا گیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں بچایا جائے، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، تقویٰ بہت آسان اور بہت مختصر، لیکن اتنا کٹھن بھی ہے، اتنا بہت کیا ہے، مشکل بھی ہے. دیکھنے میں جائیں گے. تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو اپنے زندگیوں میں لانا اور اللہ کے جو منہیات ہیں اس سے رک جانا. رسول اللہ کے احکامات زندگیوں میں لانا، رسول اللہ کے منہیات سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے. انہیں پورا مکمل دین پر عمل کرنا، دین کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا، یہ تقویٰ ہے. اور روزہ رکھنے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے. ایک مہینہ آدمی کے اندر اتنا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اتنا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ برس کے جو بچے ہوئے 11 مہینے ہیں وہ 11 مہینوں میں گناہوں سے بچتا ہے، منہیت سے بچتا ہے، اور اللہ کے حکموں پر وہ تمام کے تمام چیزوں کو کیا لے کر چلتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے. صحیح معنوں میں روزہ ہوا تب وہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے. میرا عزیز دوست، صحیح معنوں میں روزہ ہو. اور صحیح معنوں میں روزہ کیسا ہے کہ اس کے اندر مسائل معلوم ہو، اس کے اندر واجبات کیا چیزیں ہیں، روزے کے اندر کون سی چیزیں ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہم صبح سے شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھنے تھے، تقوی کے صفت جو پیدا ہونی تھی وہ پیدا نہیں ہوئی ہے، اور صحیح معنوں میں ہمارے روزے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے برس کے 11 مہینے پھر گناہوں کے اندر ہم ملوث ہو رہے ہیں. اس کے بعد میں 2 پاورفل طاقتیں ملتی ہے. ایک شیطان بھی آ جاتا ہے نفس کے ساتھ میں. نفس اور شیطان دونوں طاقت لگا کر اسے نمازوں سے دور کرتے ہیں، مسجدوں سے دور کرتے ہیں، اللہ کے حکموں سے دور کرتے ہیں، نبی کی طریقوں سے اسے دور کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے اہم جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ روزہ ہے. روزہ. اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے کیا ملنے والا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ صرف اتنا لکھتے ہیں آج اس نے روزہ رکھا ہے، فلاں شخص نے آج روزہ رکھا ہے. اور روزے پر ثواب کیا ملنے والا ہے وہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ کتنے روزے کیا ہے، اس کے مطابق اسے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے دیں گے. دیکھو اللہ کی ذات کریم، اللہ چاہتے تو لکھوا دیتے اتنا ثواب لکھ دو، اتنا ثواب لکھ دو، اتنا ثواب لکھ دو، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو کسی نہ کسی راستے سے بخش کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا مقصود ہے. کوئی بندہ 10 برس کے روزے رکھ رہا ہے، کوئی بندے کی زندگی میں صرف 1 روزہ آیا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر کیا ہے، قادر. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے اس کے اخلاص کو پرکھیں گے، پھر کہیں گے کہ اس نے میرے رمضان المبارک کے مہینے کا صرف 1 روزہ اخلاص کے ساتھ میں رکھا ہے، اس کی بدولت اس کی مغفرت کر دو، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو. یہ اللہ کی ذات کریمی ہے. تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک کے روزوں کی حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے. تو رمضان کا مہینہ آنے پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں. روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم گنہگار ٹھہریں گے. کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ نے تمہیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، تمام چیزیں دینے کے باوجود تم روزہ نہیں رکھے. اور روزہ رکھنے سے آدمی صحت کے اعتبار سے بھی تندرست ہو جاتا ہے. آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ صحت کے اعتبار سے بھی تندرست ہو جاتا ہے. بہت سارے ڈاکٹروں نے اور اطباء نے لکھا ہے کہ آدمی کے اندر نیا خون پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی بیماریاں جڑ لینے والی تھی وہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں.
روزہ رکھنے سے، تھوڑی دیر بھوک کو برداشت کرنے سے، خالی پیٹ رہنے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور انسان کے قلب کے اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد میں جتنا ہو سکے کوشش کر کے ہم روزہ رکھیں، اور روزہ صرف اور صرف 2 لوگوں کو معاف ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ ایک اگر بیمار ہے، واقعی وہ شرعی عذر کے ساتھ میں بیمار ہے، روزہ رکھیں گے تو ہلاکت کا اسے اندیشہ ہے، روزہ رکھیں گے تو اس کے بدن کے اوپر اثرات کا اندیشہ ہے، یعنی اس کے بدن متاثر ہو جائے گا، اس طریقے سے چیزیں ہیں، تو وہ بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد میں اس کی قضا کرنا اس کے ذمے لازم اور ضروری ہے تندرست ہونے کے بعد۔ اور ایک آدمی سفر شرعی کے اندر جا رہا ہے، اچانک اس کا ایک کام پڑ گیا، 100 کلومیٹر کا سفر ہو رہا ہے، 85 کلومیٹر 80 کلومیٹر کا سفر اس کا ہو گیا، اچانک اب سفر میں جانا ہے تو وہ آدمی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، روزہ افطار کر سکتا ہے، یعنی روزہ نہ رکھ کے پھر جا کر وہ کام کر کے آئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد میں برس کے جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی ایک دن اس کی قضا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کل قیامت میں روزے داروں کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا، VIP دروازہ کہتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں؟ VIP دروازہ، باب الریان سے روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ آپ لوگ کہیں بھی فنکشن میں گئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو جانے کے عام راستے ہوتے ہیں، اس میں سے ہر ایک آدمی جاتا ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے اور کوئی معزز آدمی آتا ہے، کوئی کیا جس کی شخصیت بڑی ہوتی ہے، وہ آدمی آتا ہے تو اسے مخصوص دروازے سے لایا جاتا ہے، ایک خاص دروازے سے اسے انٹری کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کی کیا ہے بھیڑ کے اندر اسے کچھ تکلیف نہ ہو۔ تو کل قیامت کے دن ایسے ہی روزے داروں کے ساتھ میں معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے وہ محبوب بندے کہاں ہیں جو میرے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہا کرتے تھے، میرے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ ان کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ VIP کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے ہوں گے، وہ باب الریان سے اندر داخل ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی منہ کی جو مہک ہے، بدبو نہیں کہنا چاہیے، مہک جو پیٹ سے نکلتی ہے، وہ مہک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ ہے۔ مشک کیا ہے؟ دنیا کے اندر اصلی مشک کی کیا ہے، ملنا ہی مشکل ہے، اصلی جو مشک ہے وہ ملنا ہی مشکل ہے، اگر ملتا بھی ہے تو اس کی قیمت ہزاروں لاکھوں اربوں کروڑوں قیمت ہوتی ہے اس کی۔ آج جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ بہت سارے ملاوٹوں کے بعد میں آتا ہے، مشک سے بھی زیادہ اس کی کیا ہے قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ آدمی روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک، بھوک کی حالت میں اس کے اندر ایک کیا مہک پیدا ہوتی ہے، تو وہ مہک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ مہک بہت پسندیدہ ہے، اور کل قیامت میں اسی مہک کے ساتھ میں وہ جنت میں جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ عجیب قسم کی مہک ہے، کہا جائے گا کہ یہ آخری نبی کے آخری امتی ہیں اور روزے دار لوگ ہیں، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، روزوں کی فرضیت اور روزوں کی فضیلت بہت ساری احادیث کے اندر آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ جتنی غفلت کے ساتھ میں زندگی گزر گئی ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ جو بچے کچے روزے ہیں اللہ تبارک و تعالی سامنے گڑ گڑائیں اور توبہ استغفار کر کے بچے ہوئے تمام روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد بھی چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بچے کچے روزے اور تراویح اور اسی طریقے سے عبادتیں آسانی کے ساتھ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔